قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ وہ بھی بڑے ہائی آئی کیو لیول کے بندے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ جی کلمہ پڑھنے والا بندہ جنت میں جائے گا، تو انہوں نے سوچا میں خود جا کے نبی علیہ السلام سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے آگے سے پوچھا ان زنا و ان سرقہ، کیا اگر اس نے زنا کیا یا چوری کی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے دوسری دفعہ پھر پوچھا، نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ پھر یہی جواب دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جواب دیا۔ پھر انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا تو چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہوتی رہے۔ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہوتی رہے، زنا اور چوری کے باوجود کلمہ پڑھنے والے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، مگر اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان ایک بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ آج کل دجالی فتنے کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے الفاظ زبان سے کہہ دیتا ہے، ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ جو کفریہ کلمے ہوتے ہیں اور انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب جان تو چلی جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ایمان کے اوپر مضبوط رہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں سولی چڑھا دے، کوئی ہمیں پہاڑ سے دھکا دے دے، کوئی ہمیں آگ کے اندر پھینک دے، ہم ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر کلمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ماحول کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ علماء کا استخفاف کرتے ہیں، ایسے اعمال کر دیتے ہیں جو کفری اعمال ہیں، ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو کفری کلمات ہیں، اور ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو ایمان کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی ہمیں برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔